بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم اپنے ناول پی امن بائی کا تیسرا حصہ شروع کرتے ہیں۔ پہلے دونوں حصوں کا لنک اینڈ سکرین پر موجود ہے یا پھر چینل کا وزٹ کریں۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ آپی کو یوں اچانک سامان باندھے جانے کے لیے تیار دیکھ کر سفیان کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ اس نے خونخوار نظروں سے بیوی کو گھورا اور آپی کی منت سماجت کرنے لگا کہ وہ نہ جائیں۔ سنبل کو بھی عجیب سے احساس نے آ گھیرا۔ بہرحال وہ دل کی بری نہ تھی، آپی کا ہاتھ تھام کر ان سے رکنے کی درخواست کرنے لگی تو انہوں نے اسے گلے سے لگا کر پیار کیا اور جانے کی اجازت طلب کی۔ سفیان کی حالت دیکھ کر ان کا دل پسیجا، مگر دماغ نے اپنے فیصلے پر ڈٹے رہنے کی صلاح دی اور اب وہ دل سے زیادہ دماغ کی سنتی تھی، اس لیے ان دونوں کو پیار کر کے فرقان کی گاڑی میں جا بیٹھی۔ 8 بج گئے، میری تو خیر نہیں، آج پھر دیر ہو گئی۔ سنبل نے جلدی سے سفیان کو اٹھا کر باتھ روم بھیجا۔ رات کو ٹی وی پر ان کی پسندیدہ فلم آ رہی تھی۔ رات گئے تک جاگنے کی وجہ سے آنکھ دیر سے کھلی۔ جلدی جلدی کچن کی طرف دوڑ لگائی۔ فریج کھولا تو یاد آیا کہ گندا ہوا آٹا ختم ہو گیا تھا۔ سوچا تھا صبح جلدی اٹھ کر گوندھ لوں گی۔ جانتی تھی کہ سفیان ناشتے میں ہمیشہ گرما گرم پراٹھے کھاتا ہے۔ فریج میں نظر دوڑائی، شکر ہے ڈبل روٹی موجود تھی۔ دودھ اور انڈا پھینک کر ابھی فرینچ ٹوسٹ بنانا شروع ہی کیے تھے کہ سفیان دفتر سے لیٹ ہو جانے کا شور مچانے لگا۔ اس نے جلدی سے چائے دم کی اور ڈرتے ڈرتے ناشتہ ٹیبل تک لے کر پہنچی۔ یہ کیا ہے اتنا پھیکا، لگتا ہے چینی ڈالنا بھول گئی ہو۔ سفیان نے توس پلیٹ میں پٹخا اور جلدی جلدی چائے پی کر ٹیشو سے ہاتھ پونچھا۔ ایک نگاہ غلط انداز بیوی پر ڈالی اور کوفت میں مبتلا ہو گیا۔ قمیض پر جا بجا تیل کے دھبے، بکھرے بال اور پھیکے چہرے کے ساتھ سفیان کا چھوڑا ہوا توست دانتوں سے کتر کر چیک کر رہی تھی۔ وہ شادی کے شروع کے دنوں والی سنبل کو ڈھونڈتے ہوئے بیگ اٹھا کر باہر نکل گیا۔ سوری سفیان، میں جلدی میں انڈے دودھ کے امیزے میں چینی ملانا بھول گئی، 2 منٹ رکیے گا، میں دوسرے بنا کر لاتی ہوں۔ وہ آواز دیتی رہ گئی مگر سفیان نہیں رکا۔ وہ شوہر کی بے اتنائی پر حیران رہ گئی۔ شدید غصہ آیا تو زور سے توست والی پلیٹ زمین پر دے ماری۔ اچانک زور کا رونا آیا، میز پر سر ٹکایا اور پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ آپی کے جانے کے بعد اس نے سارے کام اچھے طریقے سے کرنے کی بڑی کوشش کی مگر کوئی نہ کوئی کسر رہ ہی جاتی۔ نازوں نے زندگی کو ہمیشہ ہلکے پھلکے انداز میں جیا تھا۔ میکے میں اس سے محبت کرنے والے لوگ بستے تھے جو اس کی ہر غلطی کو بچپنا کہہ کر بھول جاتے۔ میکے میں تو اس کے ہاتھ کے بنائے ہوئے شوقیہ پکوانوں کو اس طرح تعریفیں کی جاتی جیسے وہ کسی ماہر شیف نے پکائے ہوں۔ وہ اسی پر پھولے نہ سماتی۔ تاہم سسرال میں اتنے دباؤ میں کام کرنا اس کے لیے بہت مشکل ثابت ہو رہا تھا۔ بڑی احتیاط سے کام کرنے کی وجہ سے شاید اس سے غلطیاں سرزد ہو جاتی تھیں۔ اتنا وقت چولہے کے سامنے کھڑے رہنے اور ڈر ڈر کے کھانا پکانے کے بعد میاں جی کو کھانا کھلانا ایک نیا امتحان ثابت ہوتا۔ اتنے مسئلے مسائل سے نمٹنے کے بعد کس کے پاس اتنا وقت ہوتا خوب سجے سنورے اسے جو کپڑے سامنے نظر آتے پہن کر تیار ہو جاتی۔ کبھی کبھی تو جو جوڑا صبح پہنتی تو رات تک اسے بدلنے کا ہوش نہیں ہوتا، یہاں تک کہ 2 بار سفیان نے اسے ٹوکا کہ کپڑے بدل کر آؤ، تمہارے پاس سے پیاز لہسن کی مہک آ رہی ہے، اور وہ شرمندہ سی کپڑے تبدیل کرنے چل پڑتی۔ سفیان ریحانہ آپی کے ہاتھوں بگڑا ہوا تھا۔ ان کے ساتھ رہ کر وہ ہر چیز میں پرفیکشن کا اتنا عادی ہو چکا تھا کہ اسے بیوی کی چھوٹی سی غلطی بھی بہت بڑی نظر آتی۔ ریحانہ بھائی کی مزاج آشنا تھی، اسی لیے سنبل کو آہستہ آہستہ اس کے رنگ میں ڈھالنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ ان کے بے حد خلوص کو سمجھ نہ پائی۔ سفیان کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ ماں کے انتقال کے بعد سے آپی سے خاصا مانوس رہا تھا۔ ایک طرح سے ان دونوں کے بیچ بھائی بہن کا نہیں، ماں بیٹے جیسا رشتہ قائم تھا۔ ان کے یوں گھر سے چلے جانے پر وہ بہت بے چین رہنے لگا۔ ویسے بھی چھوٹا ہونے کے باعث وہ پہلے ہی بہت جذباتی تھا، کوئی بھی فیصلہ کرتے ہوئے دماغ کی جگہ دل کی سنتا تھا۔ اب آپی کے اس گھر سے چلے جانے کی وجہ سنبل ہی کو سمجھتا تھا، اسی بات پر دل ہی دل میں بیوی سے خفا تھا۔ سنبل جی جان سے شوہر کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتی تھی، مگر جب میاں جی اس کے ہر کام کا موازنہ اپنی آپی سے کرتے تو وہ ہار سی جاتی۔ اپنے تئیں سوچتی تھی کہ اس کی بس یہی غلطی ہے نا کہ وہ اپنے شوہر کے معاملات میں کسی تیسرے کی دخل اندازی برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ تو یہ کوئی ناجائز بات تو نہیں تھی۔ نئی نئی شادی کا نشہ ہی کچھ ایسا ہوتا ہے کہ اپنے آگے کوئی دوسرا نظر ہی نہیں آتا، اسی لیے اسے اس وقت بہت سی باتوں کا صحیح طور پر ادراک نہیں ہوا۔ تاہم اب آہستہ آہستہ آپی کی قدر محسوس ہونا شروع ہو چکی تھی۔ اف اماں، مجھے تو آپ کے ہاتھوں کا آلو قیمہ اور پوری کھانی ہے۔ وہ بہت دنوں بعد میکے آئی تو اماں کی گود میں لیٹ کر فرمائشیں کرنے لگی، میری گڑیا جو بھی کھائے گی میں پکاؤں گی۔
माँ ने बेटी के रूखे बालों को सुलझाया और इसके चीखने के बावजूद कसकर चोटी बांध दी। वो हाथ धोकर आईं तो सुंबल तख्त पर बैठी लाल तरबूज काटने से बच्चों की तरह खुश हो होकर खा रही थी। शादी के बाद भी इसके चेहरे की मुलायमत और मासूमियत में कमी नहीं आई थी, ताहम चेहरे की रंगत फीकी पड़ गई थी। इन्हें अपनी नाजों पर प्यार आ गया। एक बात पूछूं बेटा? उन्होंने इसे अपने हाथों से तरबूज खिलाते हुए पूछा। हाँ अम्मा, ये आपको मुझसे कोई बात पूछने के लिए इजाजत कब से दरकार होने लगी? वो खिलखिलाकर बोली। बस बेटा, शादी के बाद बेटी मेके में मेहमान जैसी होती है। खैर ये बताओ, तुम्हारी नंद का क्या किस्सा है? सुंबल को अंदाजा था कि अम्मा जी ये सवाल जरूर करेंगी, इसीलिए इसने सच सच सारी कहानी सुना डाली। अपनी गलतियों का भी इतराफ किया, इनके दामाद मियाँ की बेरुखी की भी शिकायत की। माँ की निगाहें सुंबल के चेहरे का अहाता किए हुए थीं। वो एक हकीकत पसंद खातून थी। चाहती तो बेटी की पीठ थपक कर तसल्ली दे देती, लेकिन वो ऐसे ही तो इतना बड़ा ससुराल लेकर नहीं चल रही थी। सो बेटी को हकीकत का आईना दिखाने लगी। देखो नाजो, शादी के बाद जिंदगी एक मर्द के सहारे नहीं गुजरती, बल्कि ये तो एक ऐसे बंधन का नाम है जो दो खानदानों के मिलाप का जरिया बनता है। एक लड़की या लड़का कई तरह के रिश्तों की डोर में बंध जाते हैं, और वो लड़कियां खुशकिस्मत समझी जाती हैं जिन्हें ससुराल में कोई ऐसा पुरखुलूस रिश्ता मुयस्सर आ जाए जिनकी वजह से जिंदगी में आसानियां पैदा हो सकें, ना कि मुश्किलात। यकीनन इसके पस मंजर में प्यारों की दुआओं का बहुत अमल दखल होता है। उन्होंने मोहब्बत से इसके बाल संवारे। वो बहुत गौर से माँ की बातें सुन रही थी। मेरी एक बात गिरा से बांध लो, वो औरतें अक्लमंद होती हैं जो शादी के बाद शोहरों की मर्जी के ताबे होकर इन्हें बादशाह बना देती हैं और दिलों पर मलका बनकर हुकूमत करती हैं। इसलिए अपने शरीके हाथ की खुशनुदी को अवलियत दो। मेरे हिसाब से तुम्हारी नंद एक पुरखलूस औरत है। तुम्हारी जज्बातियत ने इसके दिल को ठेस पहुंचाई होगी, इसीलिए दामाद जी भी खफा हैं। माँ का तजर्बे का कोई मोल नहीं, बेटी को अच्छी तरह समझा दिया। मुझे भी ऐसा ही लगता है। खैर आप परेशान ना हो, मैं कुछ करती हूँ। इसने माँ के इतने लंबे लेक्चर को हंस के सहा। माँ आज के लिए इतना ही काफी है। बर्तन समेटे और किचन की तरफ चल दी। सुंबल के लिए ससुरालियों के नाम पर रेहाना आपी ही ऐसी पुरखुलूस हस्ती थी जिन्हें वो समझ नहीं पाई थी। मगर 2 महीने के तजर्बे के बाद इसे एहसास हुआ कि इनके ज़माने में वो कैसे वेली फिरती थी, सजी संवरी खुशबुओं में बसी सुफियान के दिल की रानी बनी हुई थी। इतनी अच्छी गुजर रही थी, फिर मन में ऐसी गृहस्थन बनने की क्या समाई कि अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार बैठी। सुंबल ने दिल ही दिल में कई बार अपने आप को कोसा। अम्मी के घर से वापसी पर कई बार आपी के मसले पर सुफियान से बात करने की भी ठानी, मगर इसके बदलते रवैयों के बायस हिम्मत जवाब दे गई। फुरकान, हमने सुफियान की शादी से कबल तुम्हारे ऊपर एक जिम्मेदारी लगाई थी ना। अब हम चाहते हैं कि तुम हमें इसी बारे में ताज़ा अहवाल से आगाही दो। रात को जब फुरकान आदत के मुताबिक बड़ी बहन के साथ कुछ वक्त गुजारने आया तो उन्होंने इसके सर का मसाज करते हुए बात छेड़ी। आपी, मैं खुद आपसे इस बारे में बात करना चाह रहा था, मगर हिम्मत ना हुई। वो झिझक कर खामोश हो गया। इनके सामने यूं सर झुकाकर बैठने में इसे हमेशा मजा आता था। ऐसा महसूस होता था कि इनकी मसाज करने वाली नरम उंगलियों से सुकून की लहरें निकलकर दिमाग में जज्ब हो रही हैं। हाँ, तुम कुछ बता रहे थे। उन्होंने तेल की शीशी का ढक्कन बंद करके इसकी तवज्जो अपनी जानिब मबजूल कराई। जी, आजकल दोबारा से सुफियान और सहरिश दुरानी में गाड़ी छिन रही है। इसका लहजा मैनी खेसा। बड़ी बहन को इशारों में जो समझाना चाह रहा था समझा दिया। अलग अलग रहाइश के बावजूद दोनों भाई अभी तक अपने वालिद के मुश्तरका खानदानी कारोबार से जुड़े हुए थे, इसलिए एक दूसरे की खबर रखने में चंदा दुश्वारी ना थी। इसीलिए हमने 2-3 बार सुंबल को फोन किया तो इससे पता चला कि सुफियान मियाँ ऑफिस से काम की ज्यादती के बायस आजकल घर लेट आ रहे हैं। उन्होंने कुछ सोचते हुए भाई को बताया। सहरिश इनके वालिद के कारोबारी हलीफ की बेटी थी, 2 शोहरों को भुगता चुकी थी। एक की जिंदगी कम साबित हुई तो दूसरा इसकी बदमिजाजी को ज्यादा दिन सह ना सका और अलहदगी इख्तियार कर ली। बाप के कारोबार और शोहरों की जानिब से मिलने वाले पैसों की वजह से फरावानी का आलम था। औलाद के नाम पर एक बेटा था जिसे वो आया के हवाले करके मुतमईन हो गई थी। सहरिश उम्र में सुफियान से अच्छी खासी बड़ी होने के बावजूद इसके सामने गुड़िया सी लगती। वो हर महीने ऐसे ही तो हजारों रुपए अपनी शख्सियत की खूबसूरती बरकरार रखने के लिए ब्यूटी पार्लर और जिम वगैरह को अदा नहीं करती थी। सुफियान इसे पहली नजर ही में भाग गया था, जिसे इसने अपने तई तीसरे शौहर के तौर पर मुंतखब कर लिया था।
وہ بہانے بہانے سے اس سے ملاقاتیں بڑھا رہی تھی، اپنے ناکام آئلی زندگی کے خود ساختہ قصے سنا کر اس کے کاندھوں سے سر ٹکا کر آنسو بہاتی۔ سحرش کو جلد ہی احساس ہو گیا کہ اس لمبے چوڑے مردانہ وجاہت سے بھرپور شخص کے اندر ایک جذباتی بچہ چھپا ہوا ہے جس کا ذوق بہت اعلیٰ ہے۔ وہ اچھی خوشبو، شوق رنگوں کا شوقین اور اچھے پکوانوں کا شیدائی ہے۔ دو شوہروں کو نپٹانے والی ایک گھاگ عورت کے لیے اس کی نفسیات سے کھیلنا کچھ مشکل نہ تھا۔ ہر کام اس کی پسند اور مزاج کے حساب سے کرنے لگی، بڑے سے بڑے ریسٹورنٹ کا کھانا بڑے اہتمام سے لنچ میں لاتی اور سفیان کو یہ کہہ کر کھلاتی کہ اس نے خود گرمی میں کھڑے ہو کر سفیان کے لیے پکایا ہے۔ سفیان اپنی اہمیت پر خوش ہو جاتا، یہ جانے بغیر کہ اتنے کم ٹائم میں اتنے مشکل پکوان پکانے کے ساتھ وہ اتنا تیار ہو کر وقت پر آفس کیسے پہنچ جاتی ہے۔ اس پر تو بس سحرش کی سلیقہ مندی کی دھاک بیٹھ گئی تھی۔ سحرش نے رفتہ رفتہ اس کو اپنی توجہ کا اتنا عادی بنا لیا کہ وہ اس سے شادی کے بارے میں سنجیدگی سے سوچنے لگا۔ فرقان پہلے تو یہی سمجھتا رہا کہ ان دونوں کے درمیان بے ضرر سی دوستی ہے، مگر آفس میں ہونے والی چہمگوئیوں نے اس کی آنکھیں کھول دیں۔ پانی سر سے اونچا ہوتا دیکھ کر اس نے فوراً ریحانہ آپی سے اکیلے میں ملاقات کی۔ ان کے تو ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ آج بس یہیں تک۔ مزید سننے کے لیے میرے ساتھ رہیے، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ میری دعا ہے کہ اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔